عہد انسان کو خدا کے ساتھ قائم کرتا ہے، اس لیے یہ سب سے بلند ہے۔ عہد قائم رکھنے والا شخص خدا کو اپنی روح کا حصہ، زور اور امید بناتا ہے اور اسی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزوں، میں خداوند کی نہایت شکر گزار ہوں کہ جب ہم انسانی تاریخ کے ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو خداوند نے مجھے پریسیپٹ کے آن لائن مطالعے کا حصہ بننے کا موقع دیا، اور خداوند کے فضل سے آج ہم نے اپنے مطالعہ کے تیسرے حصے کو مکمل کر لیا ہے۔ عزیزوں، آج کے مطالعہ میں ہم نے پرانے عہد نامہ سے عہد کی ایک اور مثال دیکھی ہے جو کہ یونتن اور داؤد کے مابین باندھا گیا تھا، جس کا بیان ہمیں کلام مقدس میں پہلا سیموئیل اس کے 18ویں باب کی پہلی 5 آیات میں ملتا ہے، جن میں سے میں 3 اور 4 آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ جب یونتن نے وہ قبا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا۔ تو عزیزوں، اس مثال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کی ثقافت کے مطابق جب دو لوگوں کے درمیان معاہدہ کیا جاتا تھا تو کچھ مخصوص چیزوں کا تبادلہ کیا جاتا تھا، لیکن عزیزوں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے تو کسی چیز کا تبادلہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے رویے اور اپنے کردار کی بنیاد پر اس عہد میں داخل ہوا۔ جی ہاں، جیسے داؤد یونتن سے محبت رکھتا تھا ویسے ہی یونتن بھی داؤد سے محبت رکھتا تھا، اور اس عہد میں سب سے اہم چیز ان دونوں کا کمٹمنٹ تھا کہ وہ آج سے ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھائیں گے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یونتن کے دشمن آج سے داؤد کے دشمن اور داؤد کے دشمن آج سے یونتن کے دشمن ہوں گے۔ عزیزوں، پہلا سیموئیل اس کے 18ویں باب کی 6 سے 16 آیات، پھر پہلا سیموئیل اس کے 19 باب کی پہلی 11 آیات اور پہلا سیموئیل 20 باب کی پہلی 13 آیات، یہ تمام حوالہ جات ظاہر کرتے ہیں کہ یونتن داؤد کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو کتنی اہمیت دیتا تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ساؤل یعنی اس کا اپنا باپ داؤد کو ہلاک کرنے کے در پہ تھا، پھر بھی اس نے داؤد کا ساتھ نہ چھوڑا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساؤل کے سامنے داؤد کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ ساؤل اور داؤد کے درمیان مفاہمت کرانا چاہتا تھا، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ داؤد کو خبردار بھی کیا کرتا تھا، آگاہ بھی کیا کرتا تھا آنے والے ان تمام خطرات سے جو ساؤل کی وجہ سے داؤد کو لاحق تھے۔ تو عزیزوں، یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عہد محض چیزوں کے ایکسچینج کا نام نہیں، انسٹیڈ اٹس این ایکسچینج آف لو، کمٹمنٹ اینڈ رسپانسبلٹی۔ تو عزیزوں، اس مثال کی روشنی میں آئیے ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ کیا ہم کسی کے ساتھ عہد میں ہیں؟ تو جی ہاں میرے عزیزوں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ فضل کے عہد میں شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے دشمن خدا کے دشمن اور خدا کے دشمن ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ عزیزوں، کلام مقدس میں دوسرا تسنیکیوں اس کا پہلا باب اس کی 3 سے 10 آیات میں ہمیں خدا بتاتا ہے کہ وہ مسیحیوں کے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ عزیزوں، جب آپ اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ستانے والوں کو ابدی ہلاکت کی سزا دے گا۔ تو عزیزوں، ہمیں اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے اور کہ خدا ہمارے دشمنوں کو دیکھتا ہے اور وہ ہماری حفاظت رکھتا ہے، لیکن کیا ہم بھی اس کے دشمنوں پر نظر رکھتے ہیں؟ تو عزیزوں، یعقوب 4 باب اس کی پہلی 4 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ لڑائیاں، جھگڑے، حسد، خون، بری نیت، زناکاری، ان سب کو عزیز رکھنے والے دراصل خدا کے دشمن ہیں۔ تو عزیزوں، آج مجھے اور آپ کو خود سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نے خدا کے ان دشمنوں میں سے کسی کے ساتھ دوستی تو نہیں کر رکھی؟ خداوند آپ سب کو برکت دے۔